شب جمعہ، اور یہ تو آپ کو علم ہے، حدیث شریف میں ہے کہ جمعے کی شب میں یا جمعے کے روز جس مومن کا انتقال ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، تو وہ تو ویسے بھی اللہ کی راہ میں جتنے بھی ہمارے پیشوا ہیں وہ تو قبل ان تموت کا مزاق ہوتے ہیں، یعنی خواہشات نفسانی کو پائمال کر کے اور اپنی حیات طیبہ کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ہر ان کا لمحہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کا دکھ درد جو ہے وہ آپ سمیٹ لیں اور اپنی جو ہیں راحتیں ہیں وہ قربان کر دیتے ہیں اللہ کی مخلوق کے لیے۔ تو یہ ہم نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ تھوڑا سا وقت ہے، اور مناسبت سے عرفات میں جو حجاج صاحبان یعنی میدان عرفات میں اس وقت موجود ہیں، اور وہاں پر وہ سب متوجہ ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یہی وہ مبارک ٹائم ہوتا ہے کہ جس وقت تمام ہی میدان عرفات میں دعائیں کرتے ہیں حاجی صاحبان، اور جو ان کے معلم ہیں وہ دعائیں پڑھاتے ہیں یا وہ خود دعائیں کرتے ہیں یا جو معلم حضرات ہیں ان کے ساتھ وہ دعائیں پڑھتے ہیں، اور جبل رحمت کے قریب ہوں یا پورے عرفات میں ہوں، وہاں پر یہ حاجیوں کا یقین ہوتا ہے اور اللہ کا ارشاد ہے، اس کے پیارے محبوب کا ارشاد گرامی ہے کہ وہاں پر سے جس وقت وہ لوٹتے ہیں مزدلفے کے لیے تو ایسے ہوتے ہیں جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ تو یہ ہمارا یقین محکم ہے کہ رب جو ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم وہی نظریہ رکھ کر بیٹھے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ کے لیے عام اور خاص نہیں، اس کی مخلوق جس جگہ پر بھی ہو، جس مقام پر ہو، جس خیال میں وہ بیٹھے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ نیک گمان کے ساتھ ہوتے ہیں بندوں کے۔ ہمارا یہ یقین ہے، اور ہمارا یہ یقین نہیں بلکہ گمان اغلب ہے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں سعادت عطا فرمائی، اور ہم یہ تصور کرتے ہوئے کہ ان اپنی بارگاہ کے مقبول بندوں میں جو اس وقت وہاں دعاؤں میں مصروف ہیں، جو ہمارے ان میں ہمارے سیدی مرشدی قبلہ حضور پیر و مرشد بھی وہاں موجود ہیں، اور بھی ہمارے عزیز رحمانی بھائی بھی وہاں موجود ہیں، اور ہمارے بھائی ابرار احمد رحمانی، مختار احمد رحمانی اور ان کی اہلیہ، اور بہت سارے ہمارے بچے رحمانی اور ہمارے پیر بھائی رحمانی وہاں موجود ہیں اس وقت۔ اور ان کا یہ یہاں سے جاتے وقت انہوں نے یہ بتایا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس مناسبت سے یہاں حلقے والوں کے لیے جتنے بھی ہمارے رحمانی بھائی ہیں ان کے لیے ہم وہاں دعائیں کریں گے۔ الحمدللہ وہ اس تصور میں ہمارے لیے وہاں دعائیں کریں اور مقبولیت کا وقت ہو اور وہاں دعائیں کیوں نہ قبول ہوں، تو ہماری بھی یہی اس مناسبت وقت میں دعا ہوگی کہ خداوند کریم ہماری دعائیں ان کے صدقے میں قبول کرے اور ہماری دعائیں ان سب کے حق میں قبول کرے۔ تو یہ چند کلمات میں نے عرض کی ہے آپ کو تمہیداً، کیونکہ وقت تھوڑا ہے۔ اب اس وقت وہاں پر عصر اور مغرب کے درمیان وہاں ہے، وہاں عصر کی نماز ہوئی ہے اور وہاں دعائیں ہو رہی ہیں، تو اس میں ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ناز شریف ہدیہ درود السلام مختصر سا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی عشاء کی نماز تک ہم اپنے تمام جو کچھ بھی یہاں ہمارا جو اس وقت یہ کارروائی ہے اور یہ اشغال ہیں اس سے اللہ نے چاہا تو فارغ ہو جائیں گے، اور باجماعت نماز ادا کر کے جو بھی محاذر ہوگا تو ختم شریف ہوگا وہ آپ تناول پاک نماز عشاء کی فرمائیں۔ تو میری یہ گزارش ہے بڑی یکسوئی کے ساتھ بیٹھیے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ ہمارا یہ کام راہ و رسم کا نہیں ہے، آپ یہ ذہن نشین رکھیے کہ ہمارے پیشواؤں نے بہت زور دیا ہے اخلاص اور ایسی شان میں کہ حجاج کرام اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے جیسے مرشدی مدد اللہ العالی میدان عرفات میں متوجہ اللہ ہو کر دعاؤں میں مصروف ہیں، اور حضور سیدی و مرشدی آقائی و مولائی مدد اللہ العالی کی موجودگی میں ہم سب بھی اس رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہیں کہ جس کی عنایت
اس کے مقبول بارگاہ بندوں کو زمان اور مکان کی قید سے بے نیاز کر دیتی. بے شک ہم عرفات سے الگ مکان میں ہیں، وہاں پہ مغرب ہو رہی ہوگی، یہاں ہم مغرب ادا کر چکے ہیں، زمان بھی الگ ہے. لیکن یہ مقبول بارگاہ بندے کہ ان کی دعاؤں کے ساتھ اگر ہم اپنی دعائیں شامل کر لیں تو جس طرح یہ زمان و مکان کی قید سے اللہ کے انعام کے مطابق مبرہ ہیں، اس طرح ہماری دعائیں بھی ان کی دعاؤں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اس بارگاہ رب العزت میں مقبول ہوں گی جہاں یہ حضرات خود مقبول ہیں. عرفات کا مصدر عرفہ ہے، عرفان، تعارف، پہچان. اس کا کچھ بھی تاریخی پس منظر ہو، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ وہ میدان اپنی ذات کو بھلانے کا میدان ہے اور اللہ کی ذات کو پہچاننے کا میدان ہے، اور اللہ کی پہچان کا مظہر ہمارے جیسے کثیر بندوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ذات کی پہچان کے جو مظہر بنا دیے ہیں ہم ان کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں. آج یوم عرس بھی ہے ایسے ہی ایک مقبول بارگاہ عارف کا، حضرت قبلہ بھائی جان عارف رحمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور اعلیٰ حضرت جد مرشدی مدد اللہ العالی کے خلیفہ ہیں. وہ کیا تھے؟ جیسا کہ حضور سیدی و مرشدی آقائی و مولائی نے ارشاد فرمایا کہ اس تقریب کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں، اور حضور سیدی و مرشدی بھی خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں. جتنے عارف ہیں وہ جانتے ہیں، اسی لیے اپنے مرشد کے نام حضرت قبلہ عارف رحمانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک خط میں لکھتے ہیں کہ آقائی و مولائی سیدی و مرشدی کی دعائیں ہی میرا سرمایہ زندگی اور توشہ زندگی ہے. مولا کریم ان کے درجات بلند کرے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور ہر بدخواہ خائن اور چاپلوسی کرنے والے سے محفوظ رکھے. آستانے پر حاضری ہو. یہ خط دراصل حضور جد مرشدی کے خلیفہ حضرت صوفی ظہیر رحمانی صاحب مدد اللہ العالی کے نام ہے. ان سے کہتے ہیں کہ آستانے پر حاضری ہو تو میرا عاجزانہ سلام بعد از قدم بوسی پیش کریں. آگے یہ فرماتے ہیں عزیز من، پانی کا بہنا شرط ہے، پھر اس میں نہا لو، گندگی صاف کر لو، اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا. چرندوں پرندوں درند جو چاہے اپنی چونچ یا منہ ڈال کر پیاس ہو جائے، وہ پاک ہی پاک ہے. وہ دھوبی نہیں جو کپڑوں کی مختلف قسم کی گندگیوں کا تذکرہ کرتا پھرے، اس کا کام تو گندگی سے کپڑے کو پاک و صاف کرنا. عزیز من، فقیر عکاس بھی ہے اور جوئے رواں بھی، دھوبی بھی ہے اور شجر بھی. کیا آپ کے مشاہدے میں ایسا کوئی شجر آیا ہے جو اندلیب کو تو آشیانہ بنانے کی اجازت دے دے مگر ذات کو گھونسلہ اجاڑ دے؟ یہ تو میرے عزیز پرند کی اپنی شان ہے کہ وہ اگنی لگی ہے برکش کو، جلنے لگ گئے پاک تو جلے کیوں پپیا جب پنکھ ہیں تیرے ساتھ. یعنی معنی ہے حضور سیدی مرشدی آقائی و مولائی نے ابھی کچھ دیر پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ صرف خاص لوگوں کا رب نہیں ہے، وہ تو خاص عوام سب کا رب ہے. ہر جگہ ہر مقام پہ سب کی فریاد کو سنتا ہے. اسی طرح اس کے خاص بندے بھی سب خاص عوام پہ نگاہ لطف و عنایت رکھتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم اس کے قابل بنیں. حضرت محمد عارف رحمانی رحمت اللہ تعالی علیہ حلقہ رحمانی میں قبلہ بھائی جان کے پیارے اور مانوس خطاب سے مشہور تھے. آپ حضور جد مرشدی کے خلیفہ اول تھے. آپ کی دستار بندی کی تقریب 27 اکتوبر سن 1955 عیسوی
मुताबिक 10 रबीउल अव्वल सन 1355 हिजरी बरोज जुमेरात बवक्त 1 बजे कराची में सालाना जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस और मुबारक तकरीब में कसीर जमात मशाइख रौनक अफरोज थी। हजरत अल्लामा मोहम्मद अली याकूब साहब अल-मुलक़्क़ब ज़ियाउल क़ादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दस्तारबंदी पर मुबारकबादी की, नज़्म तहनीयत पढ़ी, जिसके चंद अशआर तबर्रुकन पेश हैं। इलाही तेरी रहमत रहबरे राहे तरीक़त हो, मुबारक आरिफ़ चिश्ती को दस्तारे खिलाफत हो। खुदा इनाम रहमानी और इकराम खुसूसी से अता फारूक को फारूक आज़म की वजाहत से, मोहम्मद आरिफ़ चिश्ती को फ़ख्रे खान वादा कर, इलाहुल आलमीन को मुबारक के खिलाफ। तो इब्तिदा में जो मशाइख की हाजिरी में दुआ थी कि जिस पे मुर्शिद ने आमीन कहा होगा वो क्यों ना मकबूल हुई हो। 1962 में आला हजरत मददुल्लाह के साथ हजरत लाला भाईजान रहमतुल्लाह अलैह ज़ियारत हरमैन शरीफैन और हज की सआदत से भी मुशर्रफ हुए। और 27 रजबुल मुरज्जब सन 1378 हिजरी 5 फरवरी 1959 ईस्वी खुसूसी दुआ के साथ हजरत क़िबला आलम मददुल्लाह अलैह ने आपको रावलपिंडी में खिदमत खल्क के लिए नामजद फरमाया और वहां के खाजगान की आपको सरपरस्ती के लिए तजवीज़ फरमाई। आपका विसाल ज़िलहिज के माह में सन 1393 हिजरी को हुआ, यानी 1973 जनवरी की 12 तारीख। आपका मज़ार मुबारक इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में है और आपकी पहली उर्स मुबारक के मौके पर मुख्तलिफ जगह पे तकरीबात हुई, लेकिन पेशावर में सैयद अंसार नासिरी रहमानी के मकान पर ज़ेर सदारत आला हज़रत शाह मोहम्मद फारूक साहब महबूब रहमानी मददुल्लाह अलैह जो महफिल हुई, वहां हुजूर आला हज़रत मददुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि फर्क मरातबे मंशाए कुदरत है। एक वो पत्थर है जो सड़कों पर पड़े ठोकरों में आते हैं, और एक वो है जो लालो ज़मुर्रदो इल्मास कहलाकर जौहरियों की तिजोरियों में महफूज और फिर बादशाहों के ताज और बेगमात के ज़ेवरात की जीनत होते हैं। हजरत बाबा शेख फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह हजरत महबूब इलाही के मुंतज़र थे। मतलब ये कि महबूब रहमानी भी लाले रहमानी हजरत आरिफ रहमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुंतज़र थे। फिर फरमाया, आज जिस हस्ती की तकरीब उर्स मना रहे हैं, ये बिस्तर बांधकर सिर्फ एक निगाह फकीर को देखने आए हैं कि कौन बैठा है। बस मंजर इसका यह है कि तलाश शेख में सरगर्दा हजरत आरिफ रहमानी यहां से रवानगी के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन मुकद्दर तो ये था कि वो हजरत महबूब रहमानी मददुल्लाह अलैह के दामने खास से वाबस्ता हो जाए। बिस्तर बांध के उन्होंने उस शख्सियत को भी एक नजर देखने के लिए साबरी मस्जिद रिंछोड़ लाइन पे हाजिरी दी कि देखें ये कौन है। लेकिन वो जाना ऐसा हुआ कि जो खास बंदों का खास और खास बंदों के पास जाना होता है। आपके चंद इरशादात तबर्रुकन पेश हैं जो हमारे लिए हमेशा मिशल राह रहे। इजाबत दुआ के लिए आंखों के पानी की स्याही, दिल की गहराइयों से मजमून और अहलुल्लाह की सिफारिश जरूरी। ये हुजूर आरिफ रहमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इरशाद मुबारक है। आप फरमाते हैं, अगर ये चीजें न हो तो बेरंग लिफाफा है। दुनिया की दरखास्त का मजमून अक्ल की गहराइयों से और आखिरत के लिए दिल की गहराइयों से लिखो।
آپ فرماتے ہیں روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے شیخ خدمت میں اندروی اور کشادہ قلبی کے ساتھ آؤ، غم دنیا اور اپنی عقل گھر پہ ہی چھوڑانا۔ آپ فرماتے ہیں دنیا میں دو خطوں کے درمیان رسل و رسائل حمل و نقل کے لیے بڑی کوششیں ہوتی ہیں، وقت، محنت، دولت خرچ کر کے ریسرچ کی جاتی اور تار برقی، لاسلکی، ریلوے، ہوائی جہاز وغیرہ کے انتظامات ہوتے ہیں۔ اسی طرح عالم آخرت کے ماہرین اولیاء رسان ہیں، ان کے یہاں رسل و رسائل کے قیام کے لیے اوراد، ختم شریف، محافل و مجالس، تبرکات، مراقبات، ذکر و اذکار، ایصال ثواب وغیرہ کے انتظام کیے جاتے ہیں۔ جب یہاں سے تحائف اور ہدایا وہاں بھیجے جاتے ہیں تو وہاں سے انوار و برکات نازل ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دنیا کے خطے معلوم کرنے والے کو اہل علم، سیاح اور عوام دیوانہ کہتے ہیں کہ خام خواہ دور دراز کی نامعلوم زمینوں، سمندروں، جنگلوں اور پہاڑوں میں بھٹکتا ہے۔ اسی طرح دین کے مقامات تلاش کرنے والوں کو صالح و عارف کہتے ہیں اور عوام ان کو بھی دیوانہ کہتے ہیں، کیونکہ عوام واقف نہیں ہے، عوام عارف نہیں ہے۔ جو جانتے ہیں انہوں نے ہم کو یہ باتیں بتائیں، جو جانتے ہیں وہ ان باتوں کے لیے ہماری عملی طور پر رہنمائی کے لیے الحمدللہ کہ حاضر ہیں، موجود ہیں، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم ہے۔ ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعظم شانہ آپ حضرات کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور ہم نااہل، نکمے، ناکارہ بندوں کو جب ان کے قدموں پہ اللہ نے اپنے خاص انعام کے تحت لا ڈالا ہے تو ہمیں وہ ادب بھی عطا فرما دے کہ جو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ان سے کچھ سیکھنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشكور منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود ربه سيد المرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المستاقين
شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما الله تعالى في شان حبيبه مخبر ما بدا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا محمد صلى الله صل وسلم يا الله على محمد صلى الله صل وسلم يا الله دعائے خیر دعائے حاجات اور دعائے شفائے بیماران اے باری الہ آپ کا بے پناہ کرم ہے اور آپ کا یہ احسان ہے ہم آپ کا شکر حق کس طرح ادا کر سکتے ہیں رواں رواں زباں بن کر کے آپ کی بارگاہ میں اگر شکریہ ادا کرے آپ کی نعمتوں کا تو کسی ایک نعمت کا بھی ہم شکر حق ادا نہیں کر سکتے اے باری الہ ہم جتنے بھی حاضرین دست بدعا ہیں اور ہمارے عزیز و اقارب اور ہمارے والدین اور ہمارے استاد ثلاثہ اور نیز جمیع مسلمانان عالم پر اپنا رحم اور کرم سبھی کی اپنی بارگاہ اقدس میں اے اللہ معافی عطا فرمائے ہماری خطائیں معاف کر دیں اور ہمارے قصور درگزر فرمائے دیکھیں باری تعالیٰ ہم آپ سے آپ کے کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں اس مبارک اے اللہ دن میں جبکہ حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہو کر آپ کی بارگاہ میں عزت و انکساری کے ساتھ وہ بھی دامن اور ہاتھ پھیلا کر کے آپ کے کرم کے محتاج بن کر کے آپ سے سوال کر رہے ہیں ہم بھی یہاں پر اے اللہ کریم تیری ذات اقدس اور یقین محکم رکھتے ہوئے ہم بھی تیرے آگے اپنے دامن اور ہاتھ پھیلا کر اس سے التجا کرتے ہیں کہ تیرے سوا ہے کون جو ہمارا تیرے سوا ہمارا کوئی بخشن ہار نہیں تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں میرے مولا تیرے سوا کوئی ہمارا غمخوار بھی نہیں تیرے سوا ہمارا کوئی مددگار بھی نہیں تیرے سوا کوئی ارحم الراحمین بھی نہیں اکرم الاکرمین آپ ہی تو ہیں اور غیاث المستغیثین بھی آپ ہیں میرے مولا دلیل المتحیرین بھی آپ ہیں ہادی المضلین بھی آپ ہیں غیاث المستغیثین بھی آپ ہیں رجاء المنقطعین بھی آپ ہیں اور راحم العاصین بھی آپ ہیں سب آپ کی اے میرے مولا پیاری پیاری صفتیں ہیں اور انہی صفتوں کے اوپر ہم نے اے باری تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں جرت کی ہے خیال کرتے ہوئے کہ آپ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمایا ورنہ قدم نہ اٹھیں آپ نے کرم فرمایا میرے مولا ورنہ ہماری زبانیں گم ہو جائیں طاقت گویائی سلب ہو جائے کیا کہ آپ کا کرم ہم پر ہے ہم سب ایک ہی تخیل پاکیزہ لے کر کے آپ کی بارگاہ میں رجوع ہیں ورنہ ہمارے قلبوں کو مہر لگ جائے تو ہمارے دل آپ
آپ کی بارگاہ میں کیسے رجوع ہو سکتے ہیں؟ کس نعمت کا شکر ہم ادا کریں؟ بار الہ سراپا ہم قصوروار، سراپا خطاوار، ہم نے خطاؤں میں کمی نہ کی، میرے مولا آپ نے عطاؤں پر آپ نے عطاؤں پر عطائیں فرمائی. ہم آپ کی بارگاہ میں سرنگو ہیں، آپ کی نعمتوں کا شکر حق ادا نہیں کر سکتے. آپ نے ہر نعمت ہمیں بے بدل عطا فرمائی. اے میرے کریم، تیری جناب اقدس میں یہ تمام ہی تیرے بندے حاضر ہو کر کے رجوع ہیں، سب نگو ہیں تیرے کے ہاتھ پھیلا کر کے تیری بارگاہ میں تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں. وہ عطا کیجیے جو سائلوں کے خیال میں نہ ہو، ہمارے قیاس میں نہ ہو، ہمارے گمان میں نہ ہو. تیرے ہاں کوئی کمی نہیں. جب در پر بلایا ہے تو وہ سخی تو میرے مولا ہے کہ تیرے در کے منگتا یہاں سے محروم لوٹ جائے. نہیں میرے کریم، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں. لاج رکھ لے، شرم رکھ لے. جب تیرے بندے کسی منگتا اپنی اے اللہ کریم منگتا بن کر کے کسی سخی کے در پر جاتے ہیں تو اپنے حیثیت عطا فرماتا ہے. میرے مولا تو وہ سخی ہے کہ تیری بارگاہ کا کوئی منگتا کبھی محروم نہیں لوٹتا. میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. جو بھی ہماری تنگ ہے، نہ ہمیں عرض کرنے کا طریقہ آتا ہے، نہ ہمیں مانگنے کا طریقہ آتا ہے، نہ تیری جناب کا ہمیں ادب حاصل ہے. ٹوٹے ہوئے دل کی پکار ہے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، کیونکہ آپ احکم الحاکمین ہیں، آپ مالک الملک ہیں، آپ شاہوں کے شاہ ہیں، آپ علیم بھی ہیں، آپ عظیم بھی ہیں، آپ حلیم بھی ہیں. میرے مولا آپ قدیم بھی ہیں. یکتا ہے اپنی کبریائی میں، کبریائی آپ ہی کے لیے زیبا ہے. خدائی کے آپ مالک ہیں، جبروت کے آپ مالک ہیں، وحدہ لا شریک آپ ہیں، بے مثل آپ ہیں، بے مثال آپ ہیں. کیا آپ کی ہم تو ثنا عرض کریں، کیا آپ کی ہم گناہ گار بندے آپ کی تعریف بیان کریں. خدا آپ کے ارشاد گرامی ہے، روئے زمین کی جتنے بھی درخت ہیں اگر یہ سب قلمے بن جائیں اور تمام سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں تو میرے مولا وہ خشک ہو جائیں، اور اس کی مدد کے لیے اور صاف سمندر بھی اگر آ جائیں وہ سب خشک ہو جائیں تو تیری میرے مولا کوئی حمد و ثنا لکھی جا سکتی ہے؟ نہیں کریم نہیں. تیری ذات اقدس ہے، تو عظیم و قدیم ہے. تیرے ساحل، تیری جناب کے محتاج بندے حاجت لے کر کے تیرے جناب میں حاضر ہیں. تو حاجت روائی فرمانے والا ہے، ہم حاجت مند ہیں. اے میرے مولا، حاجت روائی فرمانا آپ کا کام ہے. آپ نیاز مند ہیں. ہم اے میرے مولا، ہم نیاز مند بندے آپ کی ذات کے اقدس میں حاضر ہو کر کے آپ کی بے نیازی میں عجز انکساری کرتے ہیں. میرے مولا، آپ کی ذات بے نیاز ہے، آپ کے قبضہ قدرت میں ہے. اگرچہ آپ بخشیں تو ہے آپ کی عنایت، نہ بخشیں تو ہے کیا شکایت. مجال ہے کسی کی جو جرت کرے؟ نہیں کریم، کسی کی مجال نہیں. ملک سے لیتا بدن و انسان، کسی کی جرت نہیں. لیکن آپ کے ارشاد کے مطابق کہ میرے بندوں میری رحمت سے نا امید نہ ہو. ہم نا امید نہیں ہیں. نا امیدوں کی امید تو آپ ہیں. میرے مولا، بے سہاروں کا سہارا آپ ہیں. یا اللہ، بے کسوں کے کس آپ ہیں، غمزدوں کے غمخوار آپ ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے آپ ہیں. اے اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کے پیارے محبوب کی شان محبوبیت کا واسطہ دے رہے ہیں. یا اللہ، جو رحمت للعالمین ہے، جو شفیع المذنبین ہے، جو سراج منیر ہے، جو بشیر النذیر ہے، طٰہٰ و یاسین ہے، رؤوف الرحیم ہے، مزمل و مدثر ہے. یہ تو نے اپنے محبوب کو پیارے پیارے القاب عطا فرمائے. اے اللہ کریم، اپنے کرم سے ہمیں آپ نے حبیب پاک کی امت میں پیدا کیا، اور ان کے صدقے میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں پر آپ نے ہم کو فوقیت عطا فرمائی. یا اللہ، ہم کیا شکریہ ادا کریں. ان کے صدقے میں آپ نے ہمیں بہترین امت بنایا. اے اللہ، ہم آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ اپنا محبوب آپ نے ہمیں عطا فرمایا. اے ہمارے الہ، وہ امت کے غمخوار جنہوں نے رو رو کر گناہگار امتیوں کے لیے دعائیں کی، مغفرت کی بخشش کی دعائیں تیرے محبوب نے ہمارے لیے کی ہوں. ہم وہی گناہگار امتی ہیں جن کے لیے آپ نے اپنے محبوب سے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ یہ انعام گناہگاروں کے لیے عطا فرمایا ہو. اور آپ کا ارشاد ہو، میرے محبوب
ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہاری امت کی بخشش فرمائیں گے۔ اے اللہ، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق اتباع کوئی ادا نہ کیا، تیرے محبوب کی شان عظمت اور محبت اور میرے مولا تیرے پیارے محبوب کی کوئی حرمت کا حق ادا نہ کیا۔ اے میرے مولا، ہم بھولنہار ہیں، ہمارے دلوں میں اپنی مہربانی سے ادب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دے۔ اے میرے مولا، یہ جان دی ہوئی تیری ہے، تیری راہ میں قربان ہو۔ اے میرے مولا، تیری ذات پر ہم نثار ہو جائیں۔ اے میرے کریم، تیرے صدقے اور قربان کہ تو نے ہمیں جو انعامات عطا فرمائے ان کا اے اللہ کریم کوئی شکر حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اے اللہ کریم، اپنی مہربانی سے مزید نعمتوں میں اضافہ عطا فرما، کیونکہ تیرا ارشاد ہے جو بندے شکر ادا کرتے ہیں تو اپنے کرم سے ان کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اے اللہ، بے پناہ تیرا ہم پر کرم ہے، بے پناہ انعام ہے کہ تو نے اپنی بارگاہ کے مقبول بندوں سے ہمیں نسبت عطا فرمائی۔ وہ تیری بارگاہ کے مقبول بندے جنہوں نے اس دنیا میں اپنی ہستی تیری یاد میں بتا دی، رات اور دن شب و روز تیری یاد میں محو اور مستغرق رہے، نہ انہوں نے اپنی تکلیف کا اللہ کریم نسبت تو نے ہمیں پاک عطا فرمائی، لیکن ہم ناپاک تیرے سے التجا کرتے ہیں کہ ان پاکوں کے صدقے میں، ہمارے پیشواؤں کے صدقے میں، ہمارے خواجگان کے صدقے میں، میرے قبلہ بھائی جان علیہ رحمت کے صدقے میں ہمیں بھی طہارت قلب عطا فرما، تزکیہ نفس عطا فرما، استقامت عطا فرما دے، استقلال عطا فرما دے، ایمانیت عطا فرما دے، نورانیت عطا فرما دے، وحدانیت عطا کر دے اور روحانیت میں سب کو آمین اللہم آمین آمین اللہم آمین۔ اللہ کریم یہ علم ہے جو ہمارے دل میں ہے، علیم بذات الصدور آپ کی ذات ہے، آپ کی بارگاہ اقدس میں ہم عاجز ہیں، کیا عرض کریں، آپ تو ہمارے دلوں کے حال سے باخبر ہیں، دکھ ہیں اور درد ہیں، جو کچھ بھی حالات ہیں وہ آپ کے سب کچھ علم میں ہیں۔ شامت اعمال ہے جو مسلمانوں کی حالت ہے
شامل ہے. یا اللہ اور ہیں بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, کچھ بھی ہیں میرے مولا پر تیرے محبوب پاک کی امت میں. یا اللہ کریم اب گناہگار امتیوں کی شرف رکھ لیجیے. وہ مسلمان جو دشمنان اسلام کی سازشوں میں اے اللہ کریم پھنس گئے ہیں, جو ہر طرف سے نرغے میں دشمنوں کے آ کر کے اے اللہ کریم آپس میں مسلمان اپنے بھائی مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں, وہ مسلمان جن کے ہاتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے خون میں رگے جا رہے ہیں. اے اللہ کریم رحم کر. یہ کھلا ہوا دشمن ہمارا شیطان, ظاہری دشمن جو ہر طرح سے ہمارے لیے اے اللہ کریم تباہی اور بربادی چاہتا ہے, اے میرے مولا اس کی دھوکے اور اس کی سازشوں سے, اس کے مکر سے ہم کو محفوظ فرما. ہماری مدد کر میرے مولا, ہمیں بچا لے اپنے کرم سے. ہم اس طرح سے بچ سکتے ہیں اس ایسے نادیدہ دشمنوں سے میرے کریم, جب تک آپ ہمیں اپنی پناہ میں نہ لیں, ہمیں آپ اپنے کرم سے نہ بچائیں تو ہماری ہمت اور طاقت نہیں. یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں بچا, شیطان کے دھوکے سے بچا, دشمنوں کی دشمنی سے بچا, دشمنان اسلام مغلوب ہو جائیں اور اسلام کا بول بالا ہو جائے. ہمیں اسلام کا سچا علم بردار بنا. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے مسلمانوں کو بچا, منافقوں کے نفاق سے بچا, شریروں کے شر سے بچا, مفسدوں کے فساد سے اپنے کرم. ہر آنے والی ناگہانی بلاؤں سے اور ہر آنے والی پریشانیوں سے ہم سب کو بچا لے. اے اللہ شریروں کے شر سے ہم سب کو بچا لے. ہر غم سے محمد کے غلاموں کو بچا لے. مولا تیرے نزدیک یہ دشوار ہی کیا, تیرے لیے کوئی دشوار نہیں. ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں, سب کی بیماریاں بن جائیں, سب کی حاجت روائی ہو, سب کی پریشانیاں دور ہوں, مشکلیں آسان ہوں. دنیا عالم کے مسلمانوں کے لیے ہماری رحم کی اپیل قبول فرما. ہمارے الہ آپ مقلب القلوب ہیں, اب ہمیں امتحان میں نہ ڈالیے, ہم آپ کی آزمائش کے لائق نہیں ہیں. ہم نے عاجزانہ آپ کی بارگاہ میں جرأت کی ہے تو آپ کے کرم سے کی ہے. آپ نے ہمیں منتا بنایا ہے, آپ کی کرم نوازی اور بندہ پروری ہے. وہی تو اس مبارک وقت میں, مبارک ساتھ میں, اس مبارک دعا کے اندر آپ کا نیک بندہ شامل ہوگا جس کی آپ کو کوئی نیکی پسند آئی ہو, جس کا رقیق القلب آپ کی بارگاہ میں مقبول ہو. اے اللہ ان بندوں میں ننھے ننھے معصوم بچے بھی شامل ہیں, ان کی معصومیت کا آپ کو واسطہ. نوجوان و جوان بھی آپ کی بارگاہ میں رجوع ہیں اور شریک ہیں. ہم جیسے ضعیف ناتواں بھی ہیں اور ہماری ماں بہنیں بھی اس دعا میں شریک ہیں. کوئی تو آپ کا مقبول ہوگا, اس کے صدقے میں تمام ہی اہل محفل کی دعائیں قبول ہوں. سب کی دلی مرادیں پوری کر دیں. اے میرے مولا آپ کی جناب نے ہمارے پاس پیش کرنے کے قابل کچھ نہیں, بجز آپ کی شان رحیمی کے ہم کو حق بھی نہیں پہنچتا کہ ہم کچھ التجا کریں. اے میرے مولا دکھے ہوئے دل میں دعوت کے آنسو بے عمل بے انتقام تیرے رحم و کرم آگے تیرے ہاتھ پھیلا کر کے حاضر ہے. کوئی بڑی بات نہیں کہ آپ اپنے قدموں کو نواز دیں, ممتاؤں کی جھولیاں بھرپور فرما دیں, سائلوں کے سوال پورے کر دیں. رحم کیجیے اور کرم کیجیے. جو دکھ درد اپنے دل میں لیے ہوئے تیرے بندے ہیں, تو کسی سے اپنے دکھ تیرے سوا کہہ بھی نہیں سکتے, اپنے دکھ درد کسی کو تیرے سوا سنا بھی نہیں سکتے. اے اللہ اس مبارک وقت میں ہم نے بھی آج امید رکھتے ہوئے تیرے آگے رجوع ہو کر کے اپنے دل کے مدعا پیش کیے ہیں. دورات میں تیرے مقبول بندے دعائیں کر رہے ہیں, ان کی مقبولیت کے صدقے میں, سیدی مرشدی کے صدقے میں اور تمام حجاج کرام کے صدقے میں ہماری بھی دعائیں ہماری بھی ایک تمنا ہے. سیدی مرشدی حضور قبلہ اے اللہ کریم, حضور سیدی مرشدی کے لیے
اے اللہ ہماری دعا ہے کہ ان کو صحت اور تندرستی کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ان کو رکھیے، ہر طرح سے کرم کے سائے میں رکھتے ہوئے اے اللہ ان کو ہر طرح سے اپنی عافیت میں رکھتے ہوئے سلامت بات برآمد رکھتے ہوئے ہمارے لیے اے اللہ کریم ان کو جب وہاں سے لوٹائیں تو باعث خیر ہوں، برکتیں لے کر کے ہمارے پیر و مرشد یہاں تشریف لائے، اللہ ان پر ہر طرح سے کرم اور رحمتوں کا نزول فرمائیے گا، اور جو ساتھی وہاں ہیں سب پر کرم ہو، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حاضری ہو تو ہر طرح سے فیضان سے مستفید ہو کر کے لوٹیں۔ اے بار الہ ہماری بھی نیک تمنا ہے ہم سب کو بھی اپنے پیارے محبوب کے روضہ اقدس کی حاضری نصیب ہو، بار بار ہمیں بھی نصیب تو سب کچھ آسان ہے۔ اے باری تعالیٰ ہماری التجا ہے ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، ماں باپ کو اپنے اولاد کا سکھ اور چین دے دے، والدین کو اپنی اولاد کا سکھ اور چین دے دے، اولاد کو نیک بخت بنا دے۔ میرے مولا اپنی مہربانی سے جن کی بچیاں بالغ ہیں ان کو نیک رشتے عطا فرما۔ آزمائشوں کا دور ہے میرے مولا، ہم آزمائش کے لائق نہیں، ہماری سب کی شرم رکھ لے اور ہمارا بھرم رکھ لے۔ جو بندے دل میں تیری بارگاہ میں رجوع ہیں، جو اپنے دکھ درد تیرے سوا کسی سے کہہ نہیں سکتے، آج ہم سب اکٹھے ہو کر کے تیرے سے اے کریم تجھ سے سوال کر رہے ہیں، اب سب کو بامراد یہاں سے لوٹائیے۔ دور دراز سے مختلف مقامات سے حاضر ہوئے ہیں، ایک ہی سب کی اے اللہ کریم تمنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا مرنا جینا سب تیری رضا کے لیے، اور دنیا کے وہ فکر و شغل جو ہمیں تیری یاد سے غافل کر دیں اپنے کرم سے ہمیں بچا لینا۔ یا اللہ ہدایت دے کہ ہمیں گمراہ نہ فرما، میرے مولا عزت دے کہ کسی کو ذلیل نہ فرما، اپنا قرب عطا فرما کے اپنی بارگاہ سے دور نہ فرما۔ اے اللہ موت کے لیے ہمیں آپ مستعد فرما دیجیے کہ موت ہم سب پر مسلط ہے، اس کے لیے ہمیں مستعد فرما دیجیے، اور اپنے کرم سے ہمیں اپنی بارگاہ میں متوجہ فرما لیجیے، اپنے دیدار کا مشتاق بنا لیجیے، اپنی جناب میں رجوع فرما لیجیے، اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق فرما لیجیے، اپنی یاد کی لذت نصیب فرما لیجیے، اپنی بلاؤں پر صبر کی توفیق فرما لیجیے، اپنی قضا پر راضی رکھیے، اپنی عطا پر قناعت کی توفیق فرما لیجیے۔ میرے مولا یہ ہماری نیک تمنا ہے، مرنا جینا سب آپ کے لیے ہو، ایمان کے ساتھ سب کا خاتمہ بالخیر ہو، روحانی جسمانی مرضوں سے سب کو نجات ہو، شفائے کلی عطا ہو، ہم طالبان دعا پر بھی کرم ہو، جن آپ کے بندوں نے اور بندیوں نے اپنے اپنے لیے دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کے حق میں ہماری دعائیں قبول ہوں۔ زہرا خانم رحمانی کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی تمامی جو تکلیف ہے وہ دور فرما کر اپنے کرم کے سائے میں رکھے، اور سید علی جن پر فالج کا اثر ہے اللہ اپنے کرم سے صحت دیجیے، اور محمد صفدر، زیب النساء، غلام محبوب خان، ساجدہ بیگم، عابدہ بیگم، اے اللہ ان کو اپنے کرم سے ہر بیماری سے دکھ سے نجات دے کر کے ہماری تعالیٰ ان کے نصیب بلند فرما دے اور نصیب کھول دے۔ محمد ابراہیم ترمذی جو پریشان ہیں ملازمت کے لیے، اے اللہ اپنی مہربانی سے ان کو برسر روزگار فرما دے اور ہر ایک کی پریشانیاں دور ہوں، اور بار الہ شیخ عثمان جن کے دل میں تکلیف ہے اور بیمار ہیں، الہ العالمین ان کو بھی صحت اور تندرستی عطا فرما دے، اور بانو آپا کی جو گھر کی تنگی اور پریشانیاں ہیں وہ بھی دور فرما دے۔ باری تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں صاحبزادی سعدیہ حسن امام صاحب کی جو ہیں اس وقت بہت تکلیف میں ہیں، باری تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کی دعائیں اس کے حق میں قبول فرمائیے، اس بچی کے لیے آسانی عطا کر دیجیے، صحت اور تندرستی اپنے کرم سے عطا فرما دیجیے، آپ کے لیے سب کچھ آسان ہے، آپ کی حکمت اور مشیت تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں، ہم نے تو آپ کی بارگاہ میں اے باری تعالیٰ یہ التجا کی ہے، اپنے کرم سے اس بچی کو صحت دے دیں، آپ کے لیے سب کچھ آسان ہے، تندرستی عطا فرما دیں، اور ان طالبان دعا پر بھی کرم فرمائیے جن بندوں نے اور بندیوں نے اپنے اپنے لیے دعاؤں کے لیے کہا، اسمن فردن سب کے حق میں ہماری دعائیں قبول ہوں، یہ سب آپ کے بندے جو آپ کی بارگاہ میں جذبدعا ہیں سب بامراد ہوں، دنیا کی نعمتوں سے مالک
عزت اور آبرو کے ساتھ زندگی ان کی گزرے. سب کی روزی میں، رزق میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، سب کے لیے خیر و برکت. سب کے لیے ہماری دعائیں قبول ہوں. سب کے حق میں دعائیں قبول ہوں. رحمتوں کا نزول ہو. یہ مملکت پاکستان باری تعالیٰ آپ کا عطیہ ہے، جبکہ چاروں طرف سے دشمنوں کا یلغار ہے اور ان کی سازشیں ہیں کہ آپس میں مسلمانوں کو یہاں پر تعصب پھیلا کر کے، صوبائی عصبیت پھیلا کر کے مسلمانوں میں نفاق پیدا کرا دیں. اے میرے مولا آپ ہم پر رحم کیجیے. ایک حصہ قرآن نعمت کی وجہ سے چھن گیا جو مشرقی پاکستان تھا، جہاں سارے ہمارے مسلمان بھائی آج بنگلہ دیش کے نام سے وہ منسوب ہو گیا، وہاں ہیں. اے باری تعالیٰ ہم پر رحم کیجیے. یہ ساری جو ہے تعصبیت کی بلا دور کر دیجیے. کوئی اپنے کو پٹھان اور کوئی سندھی اور کوئی بلوچی اور پنجابی کے نام سے منسوب کرے، لیکن سب تیرے محبوب کے کلمہ گو لا الہ الا اللہ رسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں. اس کلمے کی ہمارے پڑھنے کی داد رکھے، ہم سب میں محبت اور الفت دے دے، نفاق پر اشتہاد ادا کر دے. اس مملکت پاکستان کو استحکام عطا کر کے اس کی بنیادیں مضبوط کر دے، جس کے لیے ہمارے پیشواؤں نے دعائیں کی. ہم سبھی دعا گو ہیں. اے اللہ اس میں توسیع فرما اور ہمارے ملک کو اپنی مہربانی سے وسعت عطا فرما. اور یا اللہ دہلی کے لال قلعے پر اسلامی ہم سب کو سچا جذبہ جہاد کا عطا فرما. ایمان میں ہمارے اے اللہ کریم اپنی مہربانی سے جذبہ عطا فرما، جذبہ ایمانی سے سرشار کر دے. ایمان کا جذبہ ہم میں سب میں پیدا ہو. اور اے اللہ کریم تیرے لیے یہ ہماری جو کچھ بھی التجا ہے آسان کرنا تیرے اختیار میں ہے. ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، جو گرانی ہے وہ ارزانی سے بدل جائے، خیر و برکت کا نزول ہو، سب پر کرم کی بارش ہو، سب بامراد ہو. اس آیت عظمیٰ کے سبق میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين بحق لا إله إلا الله.